مفتی صاحب، قاری صاحب جو بچوں کو مارتے ہیں اس کے خلاف آپ بھی اور بہت سے حضرات آواز اٹھاتے ہیں اور بہت فائدہ ہو رہا ہے، لیکن قاریوں کو ملنے والی سہولتوں پر کوئی نہیں بولتا، ان کی تنخواہ پر کوئی نہیں بولتا۔ قاریوں کو اچھی تنخواہ دینی چاہیے، بہت ٹائم خرچ کرتے ہیں بچوں کو پڑھانا، خدا کی قسم 8-10 بچے ہوں نا، شرارتی ہوں، سنبھالنا بہت مشکل کام ہے۔ میرے لیے تو مشکل نہیں ہے، میں نے 50-60 بچے اکٹھے پڑھائے ہیں بڑے ہنس کھیل کے، لیکن کچھ قاریوں کا اپنا بھی شاید دماغ آؤٹ ہوتا ہے، واللہ عالم۔ بچوں کو بڑے مزے سے یعنی محبت سے لطیفے سنا کے پڑھا لو تو پڑھ لیں گے، آپ بلا وجہ چنگیز خان بن کے پڑھاؤ گے تو وہ پھر انجوائے نہیں کرتے، وہ پھر پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال قاریوں کی محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی تنخواہیں بہت ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، اور کیمرے لگے ہوئے ہوں کہ مارنا تو دور کی بات، بچوں کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت۔ بولو، مارنے کا لفظ بہت آگے کا ہے، آپ نے بہت غلط بات کر دی ہے۔ میں مارنے کے خلاف نہیں ہوں، ہاتھ لگانے کے خلاف ہوں۔ یہ دور فساد کا دور ہے، اس میں کسی پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ کل ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی، بالکل ٹھیک کی، کہ آج کل بچیوں سے زیادہ نا بچے غیر محفوظ ہیں۔ 7-8 سال کے بچوں کو کزنوں کے ساتھ بھی سونے مت دو، کسی کے ساتھ سونے مت دو، گھر میں سوئیں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بس، باہر کسی پہ بھی اعتماد مت کرو۔ میں نہیں کہہ رہا بدگمان ہو کہ کزن برا ہے، نہیں ہوگا بھائی برا، لیکن 100 میں 1 برا ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ جو بچوں والی بیماری ہے نا، یہ اتنی غلیظ گندی چمٹتی ہے نا، یہ چھوٹتی نہیں ہے اتنے آرام سے، کیونکہ اس نے غلط کام کر کے اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے پاس آئے ہیں کچھ لڑکے جو گے بن چکے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تو بیزار آ گئے ہیں، ہمیں عورت میں رغبت نہیں ہے۔ میں کہ ہوا کیا تھا، ہسٹری جب تلاش کرو نا تو کسی کزن کے ساتھ کسی شادی میں سو رہے تھے، اس کزن نے گڑبڑ کی، اس سے ان کو کیا پڑ گئی، عادت۔ اور اللہ معاف فرمائے، بعض دفعہ چاچا ماما تک بھی انوالو ہو جاتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے، ایسے چاچے مامے ہمارے سوسائٹی میں نہیں ہوتے، زیادہ میجورٹی اچھی ہی ہے، کوئی بدگمان نہ ہو کسی سے۔ میں صرف احتیاط کی بات کر رہا ہوں۔ مسجد میں آتے ہو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آؤ، ساتھ لے کے جاؤ۔ تو یہ بہت بڑی بیماری ہماری سوسائٹی میں پھیل چکی ہے، تو بچیوں سے زیادہ حفاظت کس کی کرنی پڑ رہی ہے، بچوں کی۔ اور فیس بک پہ لازمی نظر رکھو، بچوں کو فیس بک پہ بھی گے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے، وہ پھر بچوں کو وہاں آئی ڈی بنا کے وہاں خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قاری ہو، مفتی ہو، حضرت جی ہوں، یا کوئی اسکول ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، لیکچرار ہو، رکشے والا ہو، ٹیکسی والا ہو، کوئی بھی ہو، ہاتھ لگانے کی اجازت بولو نہیں۔ صرف ٹوپی رکھی ذرا بچہ، صرف ٹوپی ایسے، بس اتنا پیار کرنا کیا ہے، کافی ہے، بس یہاں سے یہ نگرانی کیا کرو۔ قاری مانیں گے نہیں اتنی جلدی، بولو ہاتھ لگانے کی عادت۔ ہمارے یہاں بھی قاری صبح آتے ہیں، کچھ بچوں کو پڑھاتے ہیں، میں ان کو بتایا، حالانکہ بہت نیک قاری ہے، میں خصوصاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ برا نہیں ہے، لیکن پھر بھی پہلے ہی ہم نے بتا دیا بھائی کیمرے لگے ہوئے ہیں، پہلے ہی ہم نے بتا دیا، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ بندہ ایک نمبر ہے، لیکن پھر بھی ہم نے پہلے کیا بتا دیا، اور احتیاط کے لیے بھائی کیمرے لگے ہوئے، ہر وقت دیکھا جا رہا ہے، آپ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے بچے کو، صحیح ہے نا۔ اس کو ہم نے، اب وہ کہتے ہیں اچھا میں برا ہوں، نہیں قاری صاحب آپ بہت نیک ہو، ہماری پالیسی ہے کہ اس میں حاجی پاجی دیکھنا ہی نہیں ہے، بچے کو ہاتھ لگانے کی اجازت، ختم، قصہ ختم ہو۔ اچھا لیکن قاریوں کی تنخواہیں بھی دو، اچھی تنخواہ دو قاریوں کو۔ قرآن پڑھا رہا ہے یار تمہارے بچے کو، انگلش پڑھانے والے کو دے دیتے ہو اچھی تنخواہ، قرآن پڑھانے والے کو ایسے ٹرکایا ہوا ہے۔ میں عدیل احمد خان، میری شادی انہوں نے ہوئی، اب نام بیگم کا لکھا ہوا ہے یار، جو کورنگی کراچی دارالعلوم میں رہتی ہیں، گھر میں امی اور والدہ وائف کی لڑائی ہوئی، جس پر میری بیوی بچے کو لے کر چلی گئی، اور میرا 2 سال کا بچہ ہے، اسے بھی لے گئی۔ لڑائی اتنی ہو گئی کہ گھر آنا، گھر والوں نے، بہت لمبا سوال ہے یار، یہ سوال دارالعلوم میں جمع کرایا کرو، خلاصہ ہے کہ خلا لے کے کہیں اور شادی کر لی۔ تو خلا پہ تو میں بولتا رہتا ہوں جی، پہلے یہ تو ہو جائے نا مکمل۔ خلا کورٹ دیکھو، اللہ نے بیوی کو طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے، مرد کو۔ جج اپنی بیوی کو دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا۔ تو اب خلا کے پورے ڈاکومنٹس بھیج دیں آپ، ہم پڑھ لیں گے کہ جج نے کس بات کو بنیاد بنایا ہے، گواہ اس نے پیش کیے نہیں کیے، کس ہم نے تو ایک طرفہ بات سنی ہے نا، اس کی تو بات سنی نہیں عورت کی۔ تو کبھی بھی یک طرفہ بات سن کے کبھی بھی فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ جو بھی خاتون ہیں انہوں نے جو خلا جس بیس پہ لیا ہے، اس کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس یہاں بھجوا دیں تو ہم پڑھ کے دیکھ لیں گے۔ 99% تو کل عدم ہی ہوتا ہے خلا، لیکن پھر بھی بعض دفعہ ویلڈ ریزن لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس پہ گواہ بھی پیش کر کے ثابت بھی کیا ہوا ہوتا ہے، اور شوہر نوٹس ملنے کے باوجود کورٹ میں جا بھی نہیں رہا ہوتا۔ تو اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر تو خلا کو کل عدم نہیں ہوتا، پھر وہ تنسیخ کا ہوتی ہے۔ جی صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ضالین اور ضالین کا ایک بڑا مسئلہ ایشو اٹھا ہوا ہے، تو کیا اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں، یا آپ ہم پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سارے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اصلاحی اور سب کی اصلاح کی ہی بات ہے۔ دیکھو ضاد کا جو مخرج ہے نا وہ دالین نہیں ہے، ضالین، یہ بالکل غلط ہے، ولد ضالین پڑھنا بالکل غلط ہے۔ اس پہ مفتی رشید احمد صاحب کا رسالہ موجود ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں حرمین کے علماء اور ان لوگوں کے علماء کی رائے میں اختلاف ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ حرمین کے علماء ایسے ہی پڑھتے ہیں جو حرمین کے قاری ہیں، جس کے ہم قائل ہیں۔ ضالین وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، آپ ان کی قرات غور سے سن لو۔ البتہ یہ لفظ مشکل ہے،
تو مشکل قرآن کے جو الفاظ کے مخارج مشکل ہیں اس مشکل کو فقہا نے آسان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ عامی آدمی اگر وا کے مشابہ پڑھ لے, ضالین پڑھ لے, نماز ہو جائے گی اس کی, کیونکہ اسلام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے, صرف عربوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ بہت پہلے فقہا یہ مسئلہ حل کر چکے. جب اسلام پھیلا تو بہت سے اجمیوں سے ہی بہت سارے الفاظ نکل ہی رہے تھے, تو جو جتنے نکل جائیں اتنے کیا ہیں, کافی ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ بہتر ہے کسی قاری سے مشق کریں, پراپر وے میں قرآن پڑھیں. پھر بھی اگر نہیں ایک لفظ مشکل ہے آپ کے لیے, جس کی جو زبان نہیں ہوتی اس کے لیے بعض دفعہ وہ الفاظ نکالنا مشکل ہوتے ہیں. پوری طور پر اس کی پروننسیشن اس وقت صحیح ہوتی ہے جب بچپن سے پڑھا ہو. بڑے ہو کر اب جو انگلش سیکھتے ہیں بڑے ہو کر وہ والی انگلش بول ہی نہیں سکتے جو گورے بول رہے ہیں, ناممکنات میں سے ہے. تو وہ جب ہی آئے گی وہ انگلش جب آپ وہیں بچپن سے وہیں رہو گے, ورنہ نہیں آ سکتی. تو عربی کا بھی ایسا ہی ہے جو قرآنی عربی ہے, بلکہ عرب جو ہے نا, عرب جو بڑے ہو کر قرآن سیکھتے ہیں وہ بھی نہیں وہ والی قدیم عربی بول سکتے, ان کے لہجوں میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو جو بچپن سے سیکھتا ہے وہ صحیح پڑھ لیتا ہے, جو نہیں سیکھتا تو پھر اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو اس مشکل کا حل فقہا نے پہلے صدیوں پہلے بیان کر دیا ہے کہ ہو جائے گی نماز, جس طرح بھی پڑھ لے, حتی الامکان کوشش کرے صحیح, لیکن زیادہ وہمی نہ بنے. وہ گھنٹے لگا دیا دوادی پہ, یوں گھوم رہا ہے کبھی یوں گھوم رہا ہے, ایسے وہمی وہ پاگل میں نے بہت دیکھے ہیں. ہمارے محلے میں ایک پاگل رہا کرتا تھا, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ. میرے ساتھ کبھی کبھار نماز پڑھتا تھا, میرا دماغ کھا جاتا تھا. اس کو الحمد کا ہا نہیں نکلتا تھا منہ سے, الحمد یوں کر کے نکال رہا ہوتا تھا. ابے بس کر یار. وہی لطیفہ ہے نا, قاری صاحب بچے کو پڑھا رہے تھے, بچے بولو ہا, اب قاری صاحب جیسا گلا تو بچے کا نہیں, تو اس نے کہا ہا, کہتے حلق سے نکالو حلوا, وہ کہہ رہے حلوا, پھر کہہ رہے حلق سے نکالو. بچے کی ماں نے کہا حلق سے نہ نکالو, میں پکا کے کھلا دوں گی, خدا کے لیے بچے کو ٹائم. ایک قاری صاحب گئے مٹھائی کی دکان پہ, کہتے ہیں شیرہ ہے, شیرہ نہیں, کہتے ہیں ہے مگر اتنا گاڑا نہیں ہے, نارمل شیرہ ہے ہمارا. اس لیے غاد کی ٹینشن نہ لیں زیادہ. اسی کے ساتھ ایک ریلیٹڈ سوالات, ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری اصلاح ہی ہو جائے. ہم نماز پڑھتے ہیں, اس میں بھی ہمارے, کیونکہ ہمیں بچپن میں بہت میری پٹائی ہوئی ہے, میری تو بہت ہوئی. اچھا, کیونکہ میں جب حفظ کرتا تھا تو بہت میری پٹائی ہوئی, اور اتنی ہوئی ہے کہ اللہ ہدایت دے. بس یہ بچے ہمارے اب بخاری صاحب آسٹریلیا میں, اللہ ان کو خیر, اپنے استاد کے لیے دعا کریں جو بھی تھا جو بھی تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری چونکہ صورتیں ہوتی ہیں, ہم طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی بھی ماشاء اللہ کبھی کبھی آواز آتی ہے, آپ بھی بڑے آرام سے پڑھتے ہیں. تو کیا مطلب اگر ہم جلدی پڑھ لیں یا آرام سے پڑھ لیا کریں تو کیا جا رہا ہے اس میں, بس نارمل اسپیڈ سے پڑھیں, نہ بہت آرام سے نہ بہت تیز. فائدہ وائدہ کا بھی کوئی, بس آپ کی نماز صحیح ہو رہی ہے, ٹینشن میں نہ جائیں نہ دوسروں کو ٹینشن. بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں آپ, وہمی نہ بنے, پڑھ رہے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال ہے کہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی, اس میں انہوں نے جو ہے نا ایک وہ بنائی ہوئی ہے فلم کی طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, تو اس واقعے کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ بہت مبالغہ آرائی کر کے شیعہ لوگ بیان کرتے ہیں حضرت عمر نے ظلم کیا, گھر جلا دیا. یہ ابے بھائی یہ سب کچھ کیا ہوتا تو حضرت علی کے حضرت عمر سے اختلاف محبتیں ہوتی, اور حضرت عمر اپنے بعد اپنا جانشین حضرت علی کو بناتے. ایسی باتیں کر رہے ہو یار, مدعی سست اور گواہ چست والی باتیں ہیں. اور کیا عمر بن خطاب جیسے شخص سے آپ یہ توقع رکھیں گے جو نبی کی بیٹی کو وہ عزت نہ دے, جو حسن و حسین کو عزت دے رہے ہیں. جب ایران فتح ہوا ہے نا تو وہاں کے شہزادوں, وہاں کے جو ایران کے بادشاہوں کی جو بیٹیاں تھیں شہزادیاں, حضرت عمر نے اسپیشلی, کیونکہ بڑی خوبصورت تھیں وہ اور بادشاہوں کے گھر میں پلی ہوئی, الگ سے سیدنا حسن سے اور حسین رضی اللہ عنہ سے شادی کروائی تھی ان کی. یا تو حضرت حسن سے یا حسین سے یا دونوں سے بھی, مجھے واقعہ پڑھے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا, صحیح سند سے ثابت ہے کہ بھائی یہ شہزادیاں ہیں تو کس کو ملیں گی, یہ شہزادوں کو ملیں گی. بہت پروٹوکول دیا کرتے تھے. حضرت عثمان کے گھر کا جب محاصرہ ہوا ہے تو ان کی حفاظت کے لیے حسن و حسین کو بھیجا ہے حضرت علی نے. کتنا یعنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے. کس کے بیٹے, سیدہ فاطمہ کے بیٹے. اتنے اچھے تعلقات تھے. تو وہاں اتنے اچھے تعلقات تھے, انہوں نے بس میں نے بتایا اہل بیت کی محبت کا نام لے کے کچھ بھی کر لو. تو اس واقعی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک اور سوال, تھوڑا بہت تو اختلاف ہوا تھا وراثت کے مسئلے پر, لیکن جتنا ہوا تھا اتنا بیان کرنا چاہیے نا. تو تھوڑا بہت اختلاف تو نیچرل ہے بھائی, بڑے لوگوں میں ہو جاتا ہے. اور یہ اختلاف صرف سیدنا عمر کا نہیں ہوا, اہل بیت کا آپس میں بھی ہوا ہے. صحابہ بھی انسان تھے, کوئی مالی معاملات پہ ان کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے, وراثت کے مسئلے پہ ان کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے, آج بھی ہوتے ہیں بڑے لوگوں میں, تو وہ بھی تو انسان تھے نا. تو یہ صرف سیدنا عمر کا یا حضرت ابو بکر کا نہیں ہوا, اہل بیت کا آپس میں بھی ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. تو لیکن اس اختلاف کو بڑے اعتدال سے بیان کیا جاتا ہے, جتنا ہے اتنا رکھ کے بیان کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ سیدنا عمر سے آپ کو ذاتی بغض ہے یا حضرت معاویہ سے ذاتی بغض ہے, وہاں جب بات آئے گی ایک دم زمین آسمان کے قلابے ملا کے مجلسیں گرم کی جاتی ہیں, رلایا جاتا ہے, اور جو چل رہا ہے مارکیٹ میں آپ کے سامنے. چلیں جی, ایک حیا کے خلاف ایک مسئلہ پوچھوں, اکیلے میں پوچھنا ہے. شیعہ اور قادیانی فرقے میں کیا پڑھ کے قادیانیوں کے ساتھ شیعوں کی بہت ساری قسمیں ہیں, اس لیے علی الاطلاق ان کو کافر نہیں کہا جاتا, جبکہ قادیانیوں کو علی الاطلاق کافر کہا جاتا ہے. وہ صاف طور پہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں.
تو شیعوں کے تو اتنے ہیں کہ ہر شخص کا ایک الگ ہی نظریہ ہوتا ہے. ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ کو برا بالکل نہیں کہتے, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے علماء نے احتیاط کی ہے, کیونکہ قادیانیوں کا تو سب کا ایک متفقون علیہ عقیدہ ہے کہ نبی کو وہ آخری نبی نہیں مانتے. تو یہ تو بالکل اجماع امت کے, قرآن کے, حدیثوں کے, متواتر حدیثوں کے خلاف ہے. تو حضرت ایک عالم کا ملفوظ پڑھا کہ مفہوم یہ کہ غیر عالم یا جس کا ایمان ٹھیک نہ ہو اسے علماء کہنا جائز نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے طبقے کو یا انسان کو ادب والے الفاظ استعمال کرنا, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے میرے بھائی. معاشرتی علوم کے سوال نہیں پوچھا کرو یار, سادہ سادہ سوال پوچھا کرو. کوئی بات مشہور تواتر سے ثابت ہو لیکن قرآن و صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو ایسا ممکن ہے. ایسی بات کا کیا حکم یا کیا حیثیت ہوگی؟ ایسی بات جو تواتر سے ثابت ہو نبی سے اور وہ قرآن کی کسی آیت سے ٹکرا رہی ہو تو اس میں جو متواتر چیز ہے اس کو ترجیح دی جائے گی, قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں. دیکھو قرآن میں آتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. یہ آیت ہے کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اس پر وصیت کرنا لازم ہے. یعنی اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ والدین کو اتنا اور فلاں فلاں کو اتنا دے دینا. یہ آیت ہے. دوسری طرف قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے بتا دیا اولاد کا کتنا حق ہے, یہ بھی بتا دیا. اب دونوں آیتوں کو ملاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ تم خود وصیت کر لو, نہیں کی کسی نے تو اس طرح سے تقسیم کر دو, ہے نا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ لا وصیت لوارث, آپ وارث کے لیے وصیت کر ہی نہیں سکتے, جو اللہ نے حصے متعین کیے وہی ملیں گے. اب یہ حدیث قرآن کی جو پہلی والی آیت ہے اس سے ٹکرا رہی ہے کہ نہیں ٹکرا رہی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے تم وصیت کر سکتے ہو, حدیث میں آتا ہے وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. تو پوری امت کا اجماع ہے کہ اس حدیث نے قرآن کی اس آیت کو منسوخ کر دیا ہے. اس حدیث نے قرآن کی اس آیت کو یعنی بتا دیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا حدیث میں اتنی طاقت ہے کہ قرآن کی آیت کو منسوخ کر دے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث اگر متواتر ہے تو پھر اس میں یہ طاقت ہے, لیکن اگر وہ خبر واحد ہے تو پھر اس میں یہ طاقت نہیں. اب خبر واحد اور متواتر کیا ہوتی ہے؟ میں کورس کرانے والا ہوں اسلام کیا ہے, 3 دن کا کورس ہوگا. ہمارے ہاں مولانا لوگ مجھ سمیت زیادہ تر بہت ایران توران میں تو چلے جاتے ہیں, لیکن ایک اسلامی ملک میں بچہ پیدا ہو کے مر جاتا ہے, اس کو اسلام کا بنیادی ڈھانچہ اسٹرکچر ہی سمجھ میں نہیں آتا. وہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی ہری پگڑی ٹانگے چوڑی ٹانگے پتلی اسی میں زندگی گزر جاتی ہے اس کی بیچارے, نہیں آئی سمجھ میں بات. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کس سلسلے میں دنیا میں حاصل ہوا تھا, جو میرا اصل کام تھا وہ کیا تھا. مثال کے طور پر میں بڑی اچھی مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں. میری عادت ہے مثالیں بہت دینے کی. تبھی لوگ کہتے ہیں دائیں بائیں بہت جاتے ہیں. بھائی دائیں بائیں نہیں, بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں سمجھا رہا ہوں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. اس سے اسلام کا ایک میسج جا رہا ہے کہ اسلام اس بات کا نام ہے کہ آپ کو اپنے اڑوس پڑوس کا خیال کرنا ہے. یہ اصل میسج اسلام کا یہ ہے. لیکن جب یہ حدیث ہم جیسے مولویوں کے پاس آئے گی, ہم جیسے نالائق مولویوں کے پاس, تو ہم لوگ کیا کریں گے اور پھر وہی چیز پبلک میں بھی لائیں گے. اس حدیث میں جو پیغام دیا اس کو فوکس نہیں کیا جائے گا. ہم کہیں گے یہ حدیث بخاری میں ہے یا فلاں کتاب میں ہے, دوسرا کہے گا نہیں بخاری میں تو نہیں ہے, یہ تو ابو داؤد کی حدیث ہے, تم نے تو جھوٹ بولا تھا اس دن. اور میں چیلنج کرتا ہوں بخاری میں تو نکال کے دکھا دے یہ حدیث. اب میں چیلنج قبول کروں گا, بخاری میں نہیں ملے گی تو میں اپنی غلطی نہیں مانوں گا, پھر میں بولوں گا چلو ترمذی میں تو ہے نا, سند صحیح ہے اس کی. وہ کہے گا سند میں تو فلاں راوی ہے, ضعیف راوی ہے. میں پھر اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش, مناظرے شروع, اور پھر بالآخر آپ سب لوگ اس حدیث کے ایسے ایکسپرٹ ہو جاؤ گے. ایک جیسے حدیث 2812 کا سب کو نمبر یاد ہو گیا نا, گاڑیوں کے نمبر پلیٹ وغیرہ لگا لو 2812, ایسے ایکسپرٹ ہو جاؤ گے سب حدیث میں. یار یہ بخاری کے صفحہ نمبر فلاں پر ہے, اس حدیث کا یہ راوی ہے, اس کے سند وفات اور اس کے بارے میں سب PhD. لیکن اس ساری تحقیقات کا پڑوسی کو دھیلے کا فائدہ نہیں ہوگا. نہیں ہے بس, وہ پھر بھی کم بخت بھوکا سو رہا ہوگا. جو حدیث کا منشا تھا کہ پیٹ بھرو ان کا, خود اپنے پیٹ بھرنے کی فکر نہیں کرو. اس حدیث کا پڑوسی کو فائدہ ہوگا. یہ جو پوری تحقیق, ریسرچ, کتابوں کی ریفرنسز, بولو نا, پڑوسی کو دھیلے کا فائدہ نہیں. تو ہم لوگ بھی اسلام پہ بڑی ریسرچ ہوتی ہے, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے, ٹانگیں پتلی کرنی ہے, ہاتھ کہاں باندھنے ہیں, 2812 کا بھی پتا ہوگا, فلانے کا بھی پتا ہوگا, وہ بنو امیہ کیا کر کے گئے, بنو عباس نے کیا کیا, پھر شیعہ لوگوں کا کیا مذہب ہے, دیوبندی کیا کہتے ہیں, بریلوی کیا کہتے ہیں, ربیع الاول میں یہ ہونا چاہیے, محرم یہ. بابا یہ ربیع الاول محرم تو سارے بات کی چیزیں ہیں نا, اسلام تو پہلے آ گیا ہے. اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے, کیا بنانا چاہتا ہے ہمیں, وہ بھی تو کوئی پیغام ہوگا نا اسلام کے پاس. وہ پیغام دب جاتا ہے ہمارا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے بیان میں بیٹھو گے آپ کو لگے گا اسلام چاہتا ہے ہر مسلمان 4 شادیاں کرے. جہلم جاؤ گے آپ کو لگے گا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بنو امیہ کو صبح شام گالیاں دو. یہ اسلام کا پیغام ہے. کیا خیال ہے؟ اور کسی اسکالر کو سنو گے کچھ اور دماغ بنے گا. اور تو اس سے اسلام کی جو اوریجنل چیزیں ہیں وہ زمین میں کیا ہو رہی ہیں, بولو 10. جو اسلام جس کو سیکھ کے صحابہ بنے, پوری دنیا فتح کی انہوں نے, لوگ ان کے عمل کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے,
ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے. حالانکہ یہ اختلافات تو ان کے بھی درمیان تھے, کوئی رفع الیدین کر رہا تھا, کوئی نہیں کر رہا تھا, کوئی زور سے, انہوں نے ان کو مسئلہ ہی نہیں بنایا. حضرت معاویہ کے بارے میں کسی نے شکایت کی نا, کسی صحابی کو ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں, انہوں نے فرمایا چھوڑ دو, وہ فقیہ ہیں, ان کی اپنی ریسرچ ہوگی, ختم ہو گیا قصہ ختم. صحیح ہے نا. ان کے اختلافات بھی بڑے بڑے مسئلے پر ہوئے ہیں. تو اس لیے میں 5-6 سالوں سے سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا کورس میں ڈیزائن کروں جس میں صرف اور صرف کیا ہو, اسلام کا تعارف, اور اتنا آسان ہو کہ جب بھی کوئی وہ کورس پڑھے نا تو اسے A to Z, وہ غیر مسلم بھی اس کورس کو پڑھ سکے. یعنی کورس لیکچر کی شکل میں ہوگا, LED ہوگی, حدیث لاتا جا رہا ہوں بھائی, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا کہ بھائی جو ہے یہ دیکھو, یہ ریفرنس ہے, یہ حدیث ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے. اس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید. ہمارے ہاں 99% لوگوں کو توحید ہی کا پتہ نہیں ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے توحید کا معیار ایسا بنا دیا ہے کہ وہ مزاروں پہ طواف بھی کرتے رہیں, قبروں کو سجدے بھی کرتے رہیں, اور وہ گھوڑی ہے داتا کی, کون سی تھی وہ, کیا تھا وہ, بڑا مشہور ہوا تھا, ان کے ہاں غوث اعظم اور خدا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, نبی ہر جگہ موجود ہیں, مشکل کشا بھی ہیں, حاجت روا بھی ہیں, پھر بھی ان کی توحید متاثر, وہ پھر بھی توحید پرستی رہتے ہیں. نہیں یاری میرا غالب بات, یعنی ان کی توحید اتنی پکی ہے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو, ٹوٹتی نہیں ہے وہ توحید. نبی کو مشکل کشا بنا دیا, عالم الغیب بنا دیا, بشریت سے نکال دیا. یہاں بیٹھ کے نبی سے دعائیں مانگ رہے ہیں, یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا. بھائی تم نبی سے دعائیں مانگ رہے ہو تو شرک ہے, کہ نہیں یہ شرک نہیں ہے. تو ان کی وہ توحید ٹوٹتی نہیں ہے ان کی, وہ ایسے ہیں. ان کی مثال ایسے ہے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو. بی بی تمیزہ تھی گاؤں میں, تو وہ نماز نہیں پڑھتی تھی. مسجد کے مولوی صاحب نے بولا نماز پڑھا کر, اس نے کہا وضو نہیں کرنا آتی مجھے, تو انہوں نے وضو کرا دیا اس کو. اس کے بعد امام صاحب 10 سال کے لیے کہیں سفر پہ چلے گئے, واپس آئے, بی بی تمیزہ سے پوچھا نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا ہاں الحمدللہ, جب سے آپ گئے ہیں میں نماز پڑھ رہی ہوں. انہوں نے کہا اچھا وضو کرتی ہے؟ وہ تو آپ نے کرا دیا تھا. یعنی بی بی تمیزہ کا وضو اتنا پکا, اس کی شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, اس کا وضو نہ شادی سے ٹوٹ رہا ہے نہ حیض و نفاس سے ٹوٹ رہا ہے, 6 بچے ہو گئے پھر بھی وضو نہیں ٹوٹا اس کا. تو کچھ لوگوں کی توحید ایسی ہے کہ بھائی نبی عالم الغیب, مشکل کشا, حاجت روا, غوث اعظم, پتہ نہیں کیا اختیارات ان کے کھاتے میں, قبروں کو سجدے بھی, طواف بھی, سب کچھ ہو گیا, پھر بھی یہ توحید پرست ہیں. بی بی تمیزہ سے زیادہ ان کی توحید کیا ہے, اس کے وضو زیادہ پارو. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرامتوں اور معجزوں کو بھی شرک سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرامت اور شرک میں زمین اور آسمان. کرامت کا فلسفہ تو عین توحید ہے, جو بزرگوں کی کرامتیں بشرطے کہ صحیح سند سے ثابت ہوں, ابھی ہوائی پھینکی نہیں ہو کسی نے لمبی بیٹھ کے. تو یہ سب چیزوں میں فرق, کرامت میں, معجزے میں, توحید میں, شرک میں کیا فرق ہے. تو اس پہ میں نے بہت کچھ لکھا ہے. میں 1 مہینے سے یہی کر رہا ہوں, آج کل آفس میں گھسا رہتا ہوں, یہی کام کرتا رہتا ہوں. پھر عقیدہ توحید ہے, عقیدہ رسالت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام میں کیا حیثیت ہے, خود نبی نے اپنے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے. ظاہر ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی ہیں, لیکن کیا بشر نہیں ہیں. احادیث ہمیں کیا کہتی ہیں, قرآن ہمیں کیا کہتا ہے, خود نبی نے ہمیں اپنے بارے میں کیا عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے. جتنی اس موضوع پر احادیث تھی میں نے ساری جمع کر لی ہیں پورے ریفرنسز کے ساتھ, قرآن کی آیتیں بھی, احادیث بھی. پھر اس کے بعد ہے یہ جو اسلام میں بہت سارے باطل فرقے آ گئے نا, سب سے اہم ٹاپک یہ ہے کیسے جج کریں. ہمارے پاس وہ معیار کیا ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کی کسوٹی کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنا مشکل بنائیں گے کہ ایک طرف اپنے نبی کی زبان سے اللہ نے یہ کہلوا دیا کہ 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی, صرف 1 جنتی. تو فرقے تو ہوں گے, کیا خیال ہے. تو کیا اللہ نے جنتی فرقہ سمجھنا اتنا مشکل رکھ دیا ہے کہ آدمی 20 سال تک کنفیوز رہے کہ پتہ نہیں یہ جنتی ہے کہ وہ جنتی. یہ اللہ پہ ظلم کی نسبت لازم آئے گی کہ نہیں آئے گی. اس کا مطلب ظالم اللہ ہے جس نے معاملے کو کلیئر ہی نہیں کیا. ایک طرف یہ کہہ دیا کہ جو باطل فرقے میں جائے گا جہنم میں, اور اس کی پہچان اتنی ہارڈ رکھ دی ہے, اتنی مشکل رکھ دی ہے کہ ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہ چلے. تو ہم نے اس کورس میں بتایا بہت آسان ہے یہ پتہ چلانا کہ جنتی کون ہے. اور اس میں کوئی یہ نہیں کہ آخر میں دیوبندیوں کو ثابت کر دیا جنتی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیوبندی بریلوی سے ہٹ کر ہے. وہ معیارات کیا ہیں, معیارات, اسٹینڈرڈ کیا ہے. کچھ معیارات ہیں, جو اس معیار پہ اترے گا, جتنا اترے گا تو وہ اس معیار پہ جنتی لوگوں میں آئے گا. تو اس میں پورا اسلام کا ابھی بھی میں لگا ہوا ہوں, جب بھی فارغ ہوتا ہوں جا کے بیٹھ جاتا ہوں, یہی کام کر رہا ہوں. تو یہ میں نے کورس کروانا ہے. جب اناؤنسمنٹ ہوگی تو آپ لوگوں نے بولو آنا ہے ٹائم نکال کے, سمجھ آ رہی بات. اور ہمارا ارادہ ہے کہ پہلے ہم یہاں وہ کروائیں گے, اور جو اس میں ایکسپرٹ ہوگا اس کو سرٹیفکیٹ بھی دیں گے تاکہ وہ آگے کرا سکے. اس میں کوئی فرقہ نہیں ہے بالکل, کہ یہ نہیں کہ آپ کو اس میں لگے میں دیوبندیوں کی وہ کر رہا ہوں یا بریل میں, نا. اوریجنل اسلام کیا چلے گا اس میں, صرف اسلام چلے گا. بس اسلام کیا ہے, تاکہ کھل کے کوئی چیز تو سامنے آئے نا. اچھا ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے کہ فرقوں سے ہٹ کے لوگ اسلام کو ایکسپلین کر رہے ہیں, لیکن وہ اس اسٹائل میں کر رہے ہیں کہ ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہیں فرقہ نہیں, ہم اسلام, لیکن پتہ چل رہا ہوتا ہے کوئی نئی چیز آ رہی ہے مارکیٹ میں.
ٹھیک ہے نا, جو 1400 سال سے تھی نہیں. تو ایک نیا فرقہ آ جاتا ہے, پھر اس پہ لوگوں کو جمع کرنا شروع. میں بتاؤں گا پرانے جو چلے آ رہے ہیں نا, ان میں کیا معیار ہے جس سے پتہ چلے ان میں صحیح لوگ کون تھے اور غلط لوگ کون تھے. تو یہ پوری ایک ترتیب ہے, تو اس میں آپ لوگ ضرور آنا, یہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور اس میں غیر مسلم بھی بیٹھ سکتا ہے. میں نے کوئی اس میں طنز کسی پہ, کوئی بس اسلام کا تعارف ہے, کسی مسیحی پہ یا کسی ہندو پہ یا کسی پہ طنز نہیں ہے اس میں. بعض دفعہ ایک دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, کوئی مشرک قرآن سننا چاہے تو قرآن کہتا ہے اس کو اللہ کا کلام سناؤ. یہ سورہ توبہ کے الفاظ ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی ہے, اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ان کے پاس علم نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ ترغیب دی ہے کہ غیر مسلم اگر قرآن کا پیغام سننا چاہے تو اس کو اللہ کا پیغام سنایا جائے گا. ہمارے ہاں جب کوئی غیر مسلم آتا ہے تو وہیں سے اس پہ طنز شروع ہو جاتا ہے. مثال کو کوئی مسیحی آ جائے, کوئی عیسائی آ جائے, بیٹھ جائے بیان سننے کے لیے, تو شروع ہے, مولوی صاحب نے دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ شروع ہو جائیں گے عیسائیوں کی برائیاں کرنا. تو اس سے پھر بات بنتی نہیں. آپ اسلام کا انٹروڈکشن کراؤ, بھائی یہ اسلام ہے, تو اس کو اللہ کا پیغام سنایا جائے گا. ہمارے ہاں جب کوئی غیر مسلم آتا ہے تو وہیں سے اس پہ طنز شروع ہو جاتا ہے. مثال کو کوئی مسیحی آ جائے, کوئی عیسائی آ جائے, بیٹھ جائے بیان سننے کے لیے, تو شروع ہے, مولوی صاحب نے دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ شروع ہو جائیں گے عیسائیوں کی برائیاں کرنا. تو اس سے پھر بات بنتی نہیں. آپ اسلام کا انٹروڈکشن کراؤ, بھائی یہ اسلام ہے, جس کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے. قرآن کے الفاظ کتنے زبردست ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, صحیح اور غلط راستہ یہ اللہ نے بتا دیا. اس معیار پہ پرکھ لو, جو آپ کو اچھا لگے اس پہ چلے جاؤ. ایک ایسی دعوت ہونی چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کام کر رہے ہیں لیکن الگ اسٹائل میں, مناظراتی اسٹائل میں. وہ بہت جاندار اسٹائل ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے. اس میں تو ان کی کتابوں سے نکال کے لانا وہ ایک الگ اسٹائل ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن ایک ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں بالکل ایک قرآن و سنت کی واضح نصوص سے اسلام کو ایکسپلین کیا جائے. اس میں حجیت حدیث ہے, اس میں حجیت فقہ ہے, یہ حدیثیں ہم تک پہنچی کیسے ہیں, ان کا کیا اتھارٹی ہے کہ یہ واقعی نبی کا کلام ہے بھی یا نہیں ہے. بہت اس پہ میں نے کام کیا. تو انشاءاللہ یہ باہر ملکوں میں بھی ہمارا ارادہ یہ کرانے کا. اور آپ نے کوئی سوال پوچھنا تو پوچھ لیں. السلام علیکم. جی بھائی صاحب. مفتی صاحب یہ جیسے آپ نے بتایا کہ کسی کو پیسے نہ دیا جانا, تو جیسے آپ نے آپ کے بیان میں سنا تھا کہ آپ نے بھی جو ہے نا وقف کیا ہوا نا اپنے آپ کو دین کے لیے, تو آپ نے جو کاروباری معاملات ہیں وہ کسی کے سپرد کیا ہوا, تو آپ نے کس معیار کو رکھ کے جو ہے نا ان کو بھروسہ کیا؟ بہترین. ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ کہہ رہے ہیں میں بھی تو دین کے لیے وقف ہوں, تو میں اپنا کاروبار کیسے کرتا ہوں, مجھے بھی تو کسی کو پیسے دینے پڑیں گے نا. کیا خیال ہے؟ نہیں دیے میں نے. جیسے پراپرٹی میں نے انویسٹ کیے پیسے, تو پیسے نہیں دوں گا بھائی. پراپرٹی ہے, جا کے خرید لی ہم نے, ختم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس طرح سے تو ٹھیک ہے نا. یہ تو یعنی یہ دے کے بھول جاؤ کہ تم کما کے مجھے دینا, یہ کوئی نہیں کرے گا. دوسری بات یہ کہ مجھ میں اور آپ میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ میرے اتنے ریلیشن ہے کہ 1 کروڑ میں اگر کوئی صحیح آدمی ہوگا تو میرے پاس چانس ہے کہ مل جائے مجھے, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ اتنے تجربے اور اتنی میرے ریلیشن ہو چکے ہیں کہ اب میرے حق میں تو چانس ہے شاید 1 کروڑ میں کوئی ایک ایماندار مجھے مل جائے, اور ملے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن وہ اتنا کم ریشو ہے کہ آپ کو میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی نہیں ہے اس میں ایماندار. اس لیے آپ یہ تجربے نہ کریں. یا تو آپ ہماری طرح مشہور ہو جائیں, آپ کے ریلیشن بھی پوری دنیا میں, اور پھر لوگوں کو پرکھا ہوا ہو, ایک ایک کو لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کروایا ہو, تو اس کے بعد تو کروڑ میں 1 آدھ نکل آئے گا. لیکن وہ اتنا کم ہے کہ آپ کو جب میں مشورہ دوں گا تو میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی نہیں. کیونکہ آپ وہ 1 کروڑ کے چکر میں یہ فرض کر لو کہ شاید یہ ان 1 کروڑ میں یہ وہ بھی ہے, جمشید جو ہے نا یہ ایماندار ہے, وہ کھا جائے گا آپ کے پیسے. تو اس لیے مجھ میں اور آپ میں تھوڑا سا فرق ہے. پھر کریں گے انشاءاللہ بھیجا پہ. اور کوئی سوال میرے بھائی؟ کیا حیض والی عورت مسجد میں آ سکتی ہے؟ نہیں, حیض اور جنابت کی حالت میں مسجد میں داخلہ جائز نہیں ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ کچھ شیعہ لوگ میرے سننے میں آیا کہ حضرت عمر کو جس نے شہید کیا تھا ابو لولو فیروز, تو یہ مطلب ایران میں اس کا مزار ہے باقاعدہ, اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. کافی باتیں سننے میں آ رہی. ابو لولو جو مجوسی تھا وہ تو انتہائی بدبخت انسان تھا. اگر اس کے کوئی مزار کو رسپیکٹ دے رہا ہے تو وہ تو پاگل کا بچہ ہے. اور یہ جو شیعہ لوگ جب پانی بانٹ رہے ہوتے ہیں 10 محرم کو, اور جو حلیم وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں کہ پینا کوئی ثبوت نہیں ہے بھائی. اسلام میں نے جو واٹ از اسلام اس کورس کا نام رکھا ہے نا, اس سے پتہ چل جائے گا اسلام کیا ہے. خدا کی قسم اسلام اتنا پیارا مذہب ہے نا, صرف اسلام کی تعلیمات ہی انسان کو مسلمان بنانے کے لیے کافی. کوئی ایسی چیز تمہیں نظر آ رہی ہے جسے دیکھ کے غیر مسلم اسلام سے دور ہو, سمجھ لو اسلام نہیں ہے. یہ جو جلوس نکل رہے ہیں کالے کپڑے پہن کے, اسے دیکھ کے کوئی غیر مسلم متاثر ہوگا؟ بولو کوئی آئے گا اسلام کے قریب؟ ابھی میں نے بتایا ہمارے امریکہ میں دوست ہیں, پرسوں ان کا کال آئی, وہ کہہ رہے ہیں یار یہاں بھی جلوس نکلا ہے اور گورے مذاق اڑا رہے ہیں, تم لوگ کیا کر رہے ہو, مسلمان کالے کپڑے پہن مار رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا یار ان گوروں کو یہ جا کے بتا دو بھائی یہ اسلام نہیں ہے. وہ اسلام سے بدگمان ہو رہے ہیں نا, کوئی بھی نہیں آئے گا بھائی یہ چیزیں دیکھ کے. تو جو عبادت ہے وہ کتنی, حج میں دیکھو آپ عرفات میں جو رش ہوتا ہے لوگوں کا, کتنے غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں. نمازوں کو دیکھ کے غیر ایک مسیحی یہیں اس مسجد میں مسلمان ہوا,
میں نے کہا یار آپ کیا دیکھ کے اسلام میں آؤ؟ کہہ رہے یار یہ جو 5 نمازیں ہیں نا یہی بہت کافی ہیں اسلام کے برحق ہونے کے لیے. کہہ رہے جو مذہب 5 دفعہ اللہ کے دربار میں آ کے سجدہ کرواتا ہو اللہ کو, وہ اس کی خوبصورتی میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ یار ہم تو نہیں عبادت کرتے اتنی, مہینے میں ہفتے میں 1 دفعہ جاتے ہیں, اس میں بھی یہ عبادت نہیں ہے. طہارت ہے اسلام میں, صفائی ہے, پاکی ہے. 15 دفعہ مسلمان قلی کرتا ہے, 15 دفعہ ناک صاف کرتا ہے, 15 دفعہ منہ دھوتا ہے, غسل کرتا ہے. یہ ساری صفائیاں اور یہ ساری پورا نظام کس میں ہے؟ اسلام میں ہے. زنا سے روکتا ہے آپ کو, شراب سے روکتا ہے آپ کو. یہ ہے اسلام. یہ اسلام نہیں ہے ماتم. اور نبی نے فرمایا جو گریبان چاک کرے غموں میں وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لعنتیں اس عمل پر. اس لیے آپ الجھے نہیں کسی سے جا کے. آپ کے دفتر میں کوئی ہے تو اس کو اپنے مذہب پہ چلنے دیں, لڑائی جھگڑا کسی سے نہیں کرنا. لیکن یہ کہ اپنی پوزیشن واضح رہنی چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو جو سبیلیں لگا رہے ہیں لگانے دیں. گلگت میں کسی نے سبیلیں توڑ تاڑ شروع کر دی میرا بیان لگا کے. غلط کیا بھائی. ہم نے یہ کہا ہے کہ سبیلوں سے پانی نہ پئیں, نہ سبیلیں لگائیں. یہ نکاح کے جا کے توڑنا شروع کر دیں. جس نے لگایا ہے اس کو کرنے دیں, اس کا اپنا مذہب ہے, جو مرضی کرے. کیا خیال ہے؟ تو لڑائی جھگڑا نہ کریں بس. اور کوئی سوال بھائی کسی نے پوچھا؟ اسی پہ ایک بات کہ جیسے کہ نظر و نیاز جو ملتی ہے ربیع الاول میں, اسی کا بھائی حکم ہے. اس کا بھی یہی ہے محرم میں جو نیاز ملتی ہے. ہاں وہ بھی بھائی سیم حکم ہے. یہ لفظ کتنا عجیب. 11ویں شریف, 12ویں شریف, نیاز شریف, نظر شریف, کیا ہے یار؟ صدقہ شریف. بھائی صدقہ ہے اسلام میں, کسی بھی غریب کی مدد کرو جب چاہو کر دو, بس بہت ہے. کوئی ہر لفظ کے ساتھ شریف بھی مجھے عجیب سا لگنے لگا. تو ریونڈ شریف بھی ہونے لگا, سنا ہے مفتی صاحب؟ جی ادھر بھائی صاحب. وہ میں نے سنا ہے کہ جو 73 فرقوں والی احادیث ہے کہ جس میں ہے کہ تمام جہنمی مائیں سوائے ایک کے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا. میں نے سنا ہے کہ وہ ضعیف ہے. غلط سنا ہے, وہ صحیح نہیں ہے. غلط سنا ہے. ضعیف ہونے کی دلیل پیش کریں تو میں اس کا جواب. میں نے سنا تھا کہ جو ہے اگر نبی کریم یہ بات فرما دیتے تو لوگ آپس میں جھگڑنے لگتے اور کہتے کہ تم جہنمی ہو, تو فسادات ہوتے اس سے. یہ ہے کہ فرقے بنیں گے کثرت سے, لیکن یہ نہیں ہے کہ تمام جہنمی مائیں سوائے. نبی نے ہمیں پہلے اس لیے بتا دیا, اس میں حکمت ہے کہ ان فرقوں سے مایوس نہ ہونا, اسلام سے نہ ہٹنا, لیکن حق پر وہی ہوگا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ. تو قرآن اور حدیث کی کوئی ایسی تشریح کرے جو اصحاب رسول سے ہٹ کے اس کو فالو نہیں کرنا, تو یہ تو نبی کا ہم پر احسان ہے. ورنہ تو کتنا بوکھلا جائیں لوگ یار. لوگ بوکھلاتے ہیں بھائی, کس مولوی کی بات سنیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. تو بھائی جو صحابہ کو نہیں مانتا, حجت ہی نہیں مانتا, تو اس کی بات مت سنو, ختم. دین کو سب سے پہلے صحابہ اکرام نے سمجھا. اور ویسے بھی عقل کی بات ہے کہ یہ قرآن ہم تک پہنچا صحابہ سے, حدیث ہم تک پہنچی صحابہ سے. انہیں پر اگر اعتماد ختم تو یہ تو قرآن اور حدیث ہی مشکوک ہو جائیں گے پھر. چلیں بھائی بس آخری سوال لے لیتے ہیں. مفتی صاحب جو امام ابو حنیفہ کی دلائل ہیں تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ جو امام ابو حنیفہ نے ریسرچ کری ہے اور جو ان کے دلائل ہیں, تو ہمیں کس طرح پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو دیکھ کے ریسرچ کری؟ کیونکہ ہر جو عالم دین ہوتا ہے وہ الگ دلائل پیش کر رہا ہوتا ہے اپنے حساب سے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. حدیث تواتر کی حد تک کہ معنوی طور پہ, یعنی اتنی زیادہ سندیں اس کی, امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. ہم امام بخاری کو حدیث میں کیوں مانتے ہیں ماہر؟ پوری امت کا اتفاق ہے اس پر. تو اسی طرح یہ جو چاروں امام ہیں, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ فقہ میں بہت ایکسپرٹ تھے, یعنی قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے میں. پوری امت اس پہ جمع ہو گئی ہے. اب جب جمع ہو گئی ہے تو اب یہ بحث ہی غلط ہے کہ یہ تھے یا نہیں تھے. پوری امت غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی. حتیٰ کہ جو ان کو فالو نہیں کرتے وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ فقہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے. تو جب کوئی شخص اتنا ایکسپرٹ ہو قرآن و سنت میں اور دلائل دونوں طرف ہوں, تو کچھ حدیثیں تو ایسی ہیں جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو گئی, ان میں اختلاف رائے ہو ہی نہیں سکتا. کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ ایک حدیث کا ایک نے ایک مطلب لیا, دوسرے نے دوسرا مطلب لیا. تو حدیث ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں یقینی طور پر نہ کسی ایک کو غلط قرار دیا جا سکتا ہے, نہ کسی ایک کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے. اس میں ایک رائے کو فالو کیا جائے گا دوسرے کو درست سمجھتے ہوئے. تو یہ حدیث صحیح, نبی نے یہ مسئلہ ہمارے سامنے حل کر دیا. اب رفع الدین میں دونوں طرف دلائل ہیں. امام حنیفہ اس کے قائل ہے نہ کیا جائے, امام شافعی اس کے قائل ہے کر لیا جائے. ہمیں نبی کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو آپ نے نظریہ رکھنا ہے جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے, جو نہیں کر رہا ہے ختم ہو گیا نا مسئلہ. تو اب اس میں بیٹھ کے پھر یہی کہ نہیں وہ جنتی, وہ جہنمی, وہ غلط, وہ صحیح. بھائی کانفیڈنٹلی آپ نہیں کہہ سکتے ان میں کون صحیح ہے کون غلط ہے, کیونکہ یہ اختلاف صحابہ میں پڑ گیا تھا. جب پڑ گیا تھا تو اب یہ حل نہیں ہو سکتا قیامت. آپ کہیں اس میں حکمت کیا تھی اختلاف میں؟ حکمت امت کا ظرف بڑا رکھنا. حکمت کیا ہے کہ تم دوسرے کی رائے کو بھی سننے کا تمہارے اندر برداشت ہو. یہ بھی امت سے قیادت کا کام لینا ہے نا, تو تمہیں اگر اپنی رائے تھوپنے کا شوق ہے تو نہیں چل پاؤ گے تم. تو ہمیں اہل حدیثوں سے یہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ رفع الدین کرتے کیوں کریں. بھائی امام شافعی بھی قائل ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے, باقی سارے آدھی سے زیادہ امت جو ہے نا وہ گمراہی پہ جمع تھی, وہ نبی کی نماز کے خلاف نماز پڑھتی رہی ہے, دوسرے کی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اعتدال پیدا کر لیں, جیسے ہم رہے ہیں
ہمارے پاس تو عرب بھی آ کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، یہاں کے وہ رفع الیدین ہی چھوڑ دیتے تھے، کہہ رہے ہیں یار جب سب بغیر رفع الیدین کے کر رہے ہیں تو اسی رائے کو فالو کریں گے ہم. تو یہ ظرف پیدا ہونا کیا ہے، یہ ضروری ہے امت میں، ورنہ قیادت نہیں کر سکتی امت.